اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث بھی بتائی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان کے حقوق پورے کرنے کے بارے میں کئی دعائیں ہیں، جیسے کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا کیونکہ ہر نماز میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں، میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا بد نصیب جو ماں باپ کو دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ میرے والد نے حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد کرنے کا ہے، آپ سے مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا اسے نہ چھوڑو کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میری والدہ مشرک ہونے کی حالت میں قریش سے مصالحت کے زمانہ میں میرے پاس آئیں۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا کام زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی و محبت کا حق ادا کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اظہار رسانی، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا نافرمان ہوتا ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور بات حد سے نکل جاتی ہے، اب اگر وہ برابر ان کے لیے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو فرما بردار اور اولاد میں شمار کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا گویا اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ مبارک دعا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو ان کو ایک حج کا ثواب ہوتا ہے اور حج کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ دعا یہ ہے الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم للہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ العظمت فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم هو المالک رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولہ النور
فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ جزاک اللہ۔